السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد۔ فعنها يعني عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف بأيدينا فيه من الجنابة، متفق عليه وزاد ابن حبان وتلتقي بلوغ المرام من أدلة الأحكام کی حدیث نمبر 107 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اور حدیث عنہا سے شروع ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے حدیث کے جو راوی تھے انہی سے یہ روایت مروی ہے۔ اس سے پہلے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت گزری تھی، اسی لیے وہ عنہا ہا کے ساتھ ہے، ورنہ عام طور پر وہ انہو آتا ہے، تو وہ انہو جب آتا ہے تو وہ ضمیر لوٹتی ہے مذکر کی طرف، ضمیر لوٹتی ہے مذکر کی طرف، یعنی مرد کی طرف، آدمی کی طرف، میل کی طرف۔ اور جہاں انہا آتا ہا کے ساتھ آتا ہے وہ فیمیل ہوتا ہے، یعنی مؤنث کے لیے، عورت کے لیے۔ تو یہاں پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت مروی ہے، کیونکہ اس سے پہلے انہی سے روایت مروی تھی۔ وعنہا رضی اللہ تعالیٰ عنہا قالت، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں، کنت اغتسل انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کنت میں، کانا معنی ہوتا ہے تھا، اور کنتو معنی ہوتا ہے میں تھا، مذکر کے لیے کنتو میں تھا، اور فیمیل کے لیے کنتو میں تھی۔ کنتو اغتسل انا معنی ہوگا میں غسل کرتی تھی، کنتو اغتسل انا معنی کیا ہوا، میں غسل کرتی تھی۔ اغتسل کہ معنی ہوگا میں غسل کرتا ہوں، کنتو اغتسل انا میں غسل کرتی تھی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، کنتو اغتسل انا میں غسل کرتی تھی، نہاتی تھی، ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غسل کرتے تھے، یعنی ہم دونوں غسل کرتے تھے۔ کنتو اغتسل انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں غسل کرتے تھے، من اناء واحد ایک ہی برتن سے، ایک ہی برتن سے، انا مانے برتن، واحد مانے ایک، من اناء واحد ایک ہی برتن سے، ایک ہی برتن سے غسل کرتے تھے معنی کیا ہے، یعنی ایک ساتھ دونوں غسل کرتے تھے، جیسا کہ آگے روایت موجود ہے، الفاظ تختلف ایدینا فیہ، تختلف اختلف یختلف اختلاف، اختلاف جانتے ہیں ٹکرانا، اختلف یختلف اختلاف، اختلاف معنی کیا ہوتا ہے، ٹکراؤ، ٹکرانا، مخالف ہونا۔ تختلف ایدینا فی، ایدی مانے ید مانے ہاتھ، جمع ایدی، ایدینا مانے ہمارے ہاتھ، تختلف ایدینا فی اس میں ہمارے ہاتھ ٹکراتے تھے، اس میں ہمارے ہاتھ ملتے تھے، ٹکراتے تھے۔
یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ برتن سے پانی لیتے، پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی لیتی، پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ پانی لے لیتی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانی نکالتے، پانی لیتے، تو آپس میں ہاتھ کیا ہوتے تھے؟ ٹکرا جاتے تھے، ہاتھ لگ جاتے تھے۔ من الجنابہ بیان کرتے کہ ہاتھ ٹکراتے تھے، غسل کی ضرورت پڑتی تھی۔ یہ غسل کون سا ہوتا تھا؟ کہا من الجنابہ، جنابت کا غسل ہوتا تھا، یعنی غسل جنابت کے دوران ہمارے ہاتھ ٹکراتے تھے، ہمارے ہاتھ ملتے تھے، آپس میں لگتے تھے، ٹکراتے تھے۔ متفق علیہ، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، یعنی یہی روایت صحیح بخاری کی بھی ہے اور یہی روایت صحیح مسلم کی بھی ہے، یعنی دونوں کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ تو ایسی روایتوں کو متفق علیہ کہا جاتا ہے، یعنی ایک ہی حدیث دونوں کتابوں میں موجود ہے، یعنی صحیح بخاری کے اندر بھی ہو، صحیح مسلم کے اندر بھی ہو، تو ایسی روایت کو متفق علیہ کہا جاتا ہے۔ وعنہا رضی اللہ تعالی عنہا قالت، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ کنت اغتسل انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں غسل کرتے تھے، من اناء واحد، ایک ہی برتن سے، یعنی ایک ہی برتن سے ہم لوگ نہاتے تھے۔ کون سا غسل کرتے تھے؟ من الجنابہ، غسل جنابت، من الجنابتی، غسل جنابت، یعنی من الجنابہ بہت اخیر میں آیا ہے، تو وہاں پہ جوڑ لیں کہ من اناء واحد من الجنابہ۔ کہتے ہیں کہ تختلف ایدینا فی، تختلف ایدینا فی، غسل کرنے کے دوران ہمارے ہاتھ آپس میں ٹکراتے تھے، ہمارے ہاتھ ایک دوسرے سے لگتے تھے، ٹکراتے تھے، یعنی چھو جاتا تھا۔ متفق علیہ، بخاری مسلم کی روایت ہے۔ وزاد ابن حبان، اور صحیح ابن حبان کی جو روایت ہے اس میں یہ ہے کہ وتلتقی، تختلفو کی جگہ پہ کیا لفظ ہے؟ تلتقی۔ التقا یلتقی کے معنی ہوتا ہے ملنا، التقا یلتقی معنی کیا ہوتا ہے؟ ملنا، مل جانا، چھو جانا۔ ابن حبان کی جو روایت ہے وہ تلتقی ایدینا، کہ ہمارے ہاتھ مل جاتے تھے، ہمارے ہاتھ چھو جاتے تھے، ہمارے ہاتھ لگ جاتے تھے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برتن سے پانی نکالتے، ادھر سے حضرت عائشہ صدیقہ دوبارہ پانی نکالتی، ادھر اللہ کے نبی کا ہاتھ لگا رہتا، دونوں آپس میں ہاتھ کیا ہوتا؟ ٹکراتے تھے، لگتے تھے غسل کے دوران۔ تو غسل جنابت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتی تھی، اور دونوں یہ غسل ایک ساتھ کرتے تھے، دونوں یہ غسل ایک ساتھ کرتے تھے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایک ساتھ غسل کرتے تھے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ یہ دونوں میاں بیوی تھے، تو میاں بیوی میں پردہ نہیں ہے، میاں بیوی میں پردہ نہیں ہے، میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے سامنے نہا دھو سکتے ہیں، اور میاں بیوی ایک ساتھ غسل بھی کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل کیا، تو دونوں ایک ساتھ غسل کرتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے سامنے غسل کر سکتے ہیں، میاں بیوی سے کوئی پردہ نہیں ہے، اور ایک ساتھ غسل بھی کر سکتے ہیں۔ اور غسل کے دوران ہاتھ سے جو ٹکراتا ہے تو کہتے کہ اس میں بھی کوئی حرج نہیں، ایسا نہیں کہ مطلب دونوں نہا رہے ہیں تو ایک دوسرے کا ہاتھ ٹکرا گیا یا پانی کے اندر ہاتھ ڈال دیے تو پانی گندا اور ناپاک اور خراب نہیں ہوگا، کیونکہ ہاتھ پہلے سے کیا ہے؟ دھلا جا چکا ہے، صاف ہو چکا ہے، تو ہاتھ میں کوئی گندگی نہیں ہے، تو ہاتھ کو پانی کے اندر ڈال سکتے ہیں نہانے کے لیے، اس سے پانی خراب نہیں ہوگا۔ حدیث سے جو باتیں معلوم ہوئی، نمبر 1، جنابت کا غسل کرنا چاہیے، یعنی ہم بستری کرنے کے بعد جنابت واقع ہو گئی تو غسل کرنا چاہیے، یہ غسل کیا ہے؟ واجب اور ضروری ہے۔ دوسری بات کیا معلوم ہوئی کہ پاک صاف رہنا چاہیے، پاک صاف رہنا چاہیے، صفائی کا خیال رکھنا چاہیے، پاک صاف رہنا چاہیے اور صفائی کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور آج کے زمانے کا ہمارے یہاں نوجوانوں کا المیہ یہی ہے کہ ان سے کہا جائے نماز پڑھنے چلو تو وہ کہیں گے میں ناپاک ہوں،
کیا عذر پیش کریں گے میں ناپاک ہوں. تو صفائی کا خیال رکھنا چاہیے. دیکھیے شریعت میں یہ تعلیم دی گئی کہ آدمی جو جنبی ہو گیا ہو اسے نہانا چاہیے، غسل کرنا چاہیے. تو اس میں بڑی بڑی حکمت ہے، اس میں بڑا فائدہ ہے کہ ہم بستری کرنے کے بعد آدمی کے اندر جسمانی اعتبار سے سستی اور کاہلی آ جاتی ہے. اس سستی اور کاہلی کو دور کرنے کے لیے غسل ایک کامیاب علاج ہے، غسل ایک کامیاب نسخہ ہے. اور غسل کرنے سے آدمی تازہ دم ہو جاتا ہے، سستی دور ہو جاتی ہے اور تازگی آ جاتی ہے. اور دوسری بات یہ کہ جتنا آدمی صاف ستھرا رہے گا، پاک صاف رہے گا، گندگی سے دور رہے گا، بیماریوں سے آدمی محفوظ رہے گا. تو ایک طریقے سے آدمی کو قلبی راحت حاصل ہوتی ہے غسل کرنے کے بعد، اور اسی طریقے سے جسمانی قوت بھی ہوتی ہے. تو دوسری بات یہ بتائی جا رہی تھی کہ پاک صاف رہنا چاہیے. تیسری بات یہ معلوم ہے کہ میاں بیوی ایک ساتھ غسل کر سکتے ہیں. میاں بیوی دونوں ایک ساتھ غسل کر سکتے ہیں، کیونکہ میاں بیوی میں کوئی پردہ نہیں ہے، دونوں ایک ساتھ نہا سکتے ہیں، غسل کر سکتے ہیں. چوتھی بات یہ معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، انسان تھے، آپ کو بھی نہانے کی ضرورت پڑتی تھی، آپ کو بھی جنابت لاحق ہوتی تھی. یہ صریح دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، انسان تھے. پانچویں بات یہ معلوم ہوئی کہ حق بات کو بیان کرنے میں نہیں شرمانا چاہیے، حق بات کو بیان کرنے میں نہیں شرمانا چاہیے، حق بات بیان کرنا چاہیے. دیکھیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عورت ہونے کے باوجود اس بات کو بیان کر رہی ہے جس کا تعلق کس سے ہے؟ میاں بیوی سے. عموماً عورتیں بہت شرمیلی واقع ہیں، شرم و حیا کا بہت زیادہ خیال رکھتی ہیں. مرد تو اتنا زیادہ خیال نہیں رکھ پائے گا، لیکن عورتیں شرمیلی ہوتی ہیں. لیکن ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس چیز کو بیان کیا ہے. بیان کیوں کیا ہے؟ اس لیے کہ یہ بھی دین کا حصہ ہے، یہ بھی شریعت کا ایک حکم ہے. تو بلا شبہ میاں بیوی آپس میں ایک ساتھ نہا سکتے ہیں، اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے. اس لیے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا تاکہ لوگ اس پر عمل کریں، اس سنت کو زندہ کر سکیں. چھٹی بات یہ معلوم ہے کہ میاں بیوی میں کوئی پردہ نہیں، میاں بیوی میں کوئی پردہ نہیں ہے. ساتویں اور آخری بات یہ معلوم ہوئی کہ ہاتھ اگر صاف ہو تو غسل کرتے وقت یا ضرورت کے وقت آدمی اپنے ہاتھ کو پانی کے اندر ڈال دے تو اس سے پانی ناپاک اور خراب نہیں ہوگا. دیکھیے غسل کرتے تھے، دونوں ہاتھ آپس میں ٹکراتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ ڈال کے پانی نکالتے تھے، پھر ادھر سے رہتے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پانی نکالتی تھی اور غسل کرتی تھی. تو اس طریقے سے ہاتھ اگر پانی کے اندر چلا جائے تو اس سے پانی ناپاک اور خراب نہیں ہوتا ہے. بس شرط یہی ہے کہ ہاتھ کیا ہو؟ صاف ہونا چاہیے، ہاتھ کیا ہونا چاہیے؟ صاف ہونا چاہیے. بہرحال اس حدیث کا جو مرکزی مسئلہ ہے، جو اہم بات یاد رکھنا ہے وہ یہی ہے کہ غسل جنابت، یعنی غسل جنابت کرنا چاہیے. جنابت کے بعد ہم بستری کے بعد غسل کرنا چاہیے، نہانا چاہیے. اور دوسری اہم جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ کہ میاں بیوی آپس میں ایک ساتھ غسل کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه الغفور الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.